بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ طلباء کے لیے انتہائی اہم ہے، اور وہ ہے صحت۔ صحت کے 4 بنیادی اصول ہیں۔ ایک سب سے پہلے اچھی نیند، دوسرا اچھی اور تازہ غذا، تیسرا اچھا ماحول، اور چوتھا ہے اچھی ورزش۔ یہ چاروں چیزیں اگر کسی طالب علم کے ساتھ شامل ہو جائے تو وہ اس کی کام کو دوبالا کر دیتی ہے، 4 چاند لگا دیتی ہے۔ ہم سب سے پہلے بڑھتے ہیں اچھی نیند کی طرف۔ تو ایک طالب علم کے لیے جو اسکولی زندگی ہوتی ہے، جو اسکولی عمر ہوتی ہے اس کے لیے 9 سے 11 گھنٹے سونا بہت ضروری ہے۔ اور ہم آپ کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے اس کا ایک چارٹ بھی بتا رہے ہیں، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ کس عمر میں کتنا سونا ضروری ہے یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوپہر کا جو قیلولہ ہے، یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد 15 سے 20 منٹ کے لیے سو جانا جو ہے وہ عربی میں قیلولہ کہلاتا ہے۔ حدیث شریف میں اس کی تاکید آئی ہے، اور آج جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہے وہ باضابطہ دوپہر میں قیلولہ کرنے کے بھی الگ سے تنخواہ دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دوپہر میں سونے کے بعد آدمی پھر دوبارہ سے چاق و چوبند ہو جاتا ہے اور کام ڈبل کرنے لگ جاتا ہے۔ اور دوپہر میں سونا ہارٹ ڈیزیز یعنی دل کی بیماریاں، شوگر ٹائپ 2 اور ڈپریشن یعنی ذہنی تناؤ سے انسان کو بچاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اچھی اور تازہ غذا کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن ضائع مت کیا کرو، اسراف کر کے مت پھینک دیا کرو۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اچھی اچھی چیزیں کھاؤ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو فراہم کی ہے، عطا کی ہے۔ یعنی حلال چیزوں کی طرف اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرمانا چاہتا ہے۔ حرام چیزوں کے تو اگر ہم بتانا چاہیں تو ایک بہت طویل ویڈیو بن جائے گی کہ اس کے کیا نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ناشتے کی جانب۔ تو اکثر طلباء میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بغیر ناشتہ کیے کے آ جاتے ہیں، اگر ناشتہ کرتے بھی ہیں تو ان کا ناشتہ صرف ایک چائے ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، ناشتہ جو ہے وہ بھرپور غذائیت سے ہونا چاہیے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ انڈا جو ہے وہ ایک سپر فوڈ ہے، یعنی اس کے اندر تمام طرح کی تغذیات آ جاتی ہے، چاہے وہ منرلز ہو، پروٹینز ہو اور وٹامنز ہو، تمام کی تمام چیزیں ایک انڈے کے اندر آ جاتی ہے۔ تو ناشتے کے اندر آپ کو چاہیے کہ انڈا یا پھر نٹس جیسے بادام ہے، کشمش وغیرہ ہے، یا پھر دودھ یا پھر پھل ضرور کھایا کرے، اور ساتھ میں اگر ممکن ہو تو 1 کپ چائے بھی پی لیا کریے، کیونکہ چائے کے اندر ایک کیفین نامی مادہ پایا جاتا ہے جو نیند کو بھگاتا ہے، اور یہ چائے رات کے کھانے کے بعد نہیں پینی چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم ظہرانے کی جانب، دوپہر کے کھانے کی جانب۔ تو دوپہر کا کھانا تھوڑا سا ہیوی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کے اندر آپ ہیوی فوڈ بھی شامل کر سکتے ہیں، جیسے گوشت ہے اور جو دیر سے ہضم ہونے والی غذائیں ہیں وہ تمام کو آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اور دوپہر کا کھانا جو ہے وہ آپ کو ریفیول کرتا ہے، یعنی دوبارہ آپ کو کام کرنے کے لیے جو طاقت چاہیے تھی وہ دوبارہ فراہم کرتا ہے۔ اور تیسرا ہے عشائیہ یعنی رات کا کھانا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ترک العشاء محرمۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کا کھانا چھوڑ دینے کی وجہ سے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ 1 مٹھی ہی کیوں نہ ہو، رات میں کم از کم کھجور کھا لیا کرو، یعنی اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو 1 مٹھی کھجور ہی کھا کر سو جایا کرو۔ اور تیسری چیز ہم نے جو بتائی تھی اچھا ماحول ہے۔ اچھے ماحول سے مراد یہ ہے کہ خوش و خرم رہا کرے۔ ہمیشہ غم میں رہنا، پریشانی میں رہنا، یہ انسان کو، آدمی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، بہت ساری بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اور انسان عام طور پر اسی بنا پر انہی کمزوریوں کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب چوتھی چیز جو ہے ہماری وہ اچھی ورزش ہے۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ حرکت زندگی اور جمود موت ہے، یعنی اگر آپ کچھ حرکت کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کی زندگی، آپ کے سروائیو کرنے کا پتہ چلتا ہے، اور جمود یعنی فریزڈ ہو جانا، جم جانا، کوئی حرکت نہ کرنا، یہ اس کو موت سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ اور میں آپ کو بتلاتا ہوا چلوں کہ ورزش اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ آپ کو کھانا پینا ایک زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ ایکسرسائز از کنیکشن وتھ نیچر، یعنی آپ جب ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، مشق کر رہے ہوتے ہیں، کثرت کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نیچر، فطرت، قدرت کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ
نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی چہل قدمی کو بڑا پسند فرمایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی خود ہی چہل قدمی کے لیے کسی باغ میں چلے جایا کرتے تھے بغیر چپل کے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کبھی چلا بھی کرتے تھے۔ اس سے ہوتا یہ کہ جس کو آج ہم ایکوپریشر جس کو کہتے ہیں، جو ایک طریقہ علاج ہے، وہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ باریک باریک ڈاٹس ہوتے ہیں، اس کے اوپر اگر ہم پیر رکھتے ہیں تو ہمارے خون کی گردش اچھی ہوتی ہے، اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ ٹول خریدنے کے بجائے اگر آپ بغیر چپل کے کچھ دیر گھاس پر یا پھر ریتی پر چلا کریں تو یہ فائدہ آپ کو اس کے بغیر بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تجھ سے بے کسی، بے بسی، بے چارگی اور سستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اگر آپ ورزش کرتے رہیں گے تو آپ توانا رہیں گے، طاقتور رہیں گے، اور آپ کے اندر سستی نہیں آئے گی۔ کچھ صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم بہت جلدی تھک جایا کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علیکم بالنسلان، تم پر چہل قدمی یعنی تیز تیز رفتار سے چلنا لازم ہے، ضروری ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کے تیز چلنے سے اس کی جو جلدی تھک جانے کی جو عادت ہے، جو اسٹرینتھ ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے، اسٹرینتھ کو گین کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی ورزش اور کس کے لیے کتنی کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 18 ایئرس کے بچوں سے لے کر، نوجوانوں سے لے کر 58 ایئرس تک کے لوگوں تک ہفتے میں اگر کوئی 2.5 گھنٹے یعنی 2.5 گھنٹے کوئی ہارڈ ورک کرتا ہے، اچھی خاصی فل ورزش کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت کافی ہے، اس کے صحت مند رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ورزش کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہے، جیسے جم ہے، کنفو ہے، کراٹے ہے، تیر اندازی ہے، گھوڑ سواری ہے، باغبانی گارڈننگ ہے، اور چہل قدمی ہے۔ جم میں آپ کو چند احتیاطیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جم ہو یا پھر کوئی اور بھی آپ ورزش کر رہے ہو تو لباس آپ کا اتنا مختصر نہ ہو کہ وہ آپ کی سطر پوشی نہ کرتا ہو۔ جیسے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ چھپانا ہے، اگر یہ حصہ چھپاتے ہوئے آپ کاسٹیوم پہنتے ہیں، اس کے ساتھ آپ ورزش کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اور دوسری چیز، اگر آپ جم میں جاتے ہیں تو عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں بے پردگی ہوتی ہے، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، تو اس طرح کے جم جانے سے آپ پرہیز کریں۔ اور اگر کسی جم میں عورتوں کی تصاویر لگی ہوئی ہے موٹیویشن کے لیے، جیسے تصاویر لگاتے ہیں، اگر ایسی تصاویر ہو تو آپ احتیاط کریں ایسے جموں کو جانے سے۔ اور میوزک جو عام طور پہ جم کا ایک اہم جز سمجھا جاتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے آپ کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، خون کو گرمایا جاتا ہے اور ورزش کروائی جاتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ایسے اگر جم میں کہیں پر میوزک چلتی ہو تو آپ بڑے سے ہیڈ فونز لگا لیں، اس کے اندر کوئی اور آپ بغیر میوزک والی چیز چلائیں اور سنتے ہوئے آپ کام کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے جو ہے کثرت کے، ورزش کے، ایکسرسائز کے جو فائدے ہیں، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ میں مختصراً عرض کر دوں، یہ آپ کو ذیابطیس یعنی شوگر ٹائپ 2 سے بچاتا ہے، اور ذہنی تناؤ یعنی ڈپریشن سے بچاتا ہے، نسیان یعنی بھول جانے کی جو بیماری ہے الزائمر، اس سے بچاتا ہے، اور آپ توانا اور چست رہتے ہیں۔ اور سب سے اہم اور سب سے بڑی اس کا جو فائدہ ہے وہ شیطانی وساوس سے یہ آپ کو بچاتا ہے، یعنی آپ کے خیالات کو منتشر ہونے، بہکنے نہیں دیتا۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے بہت مفید ویڈیو ثابت ہوئی ہوگی، اور تمام طلباء تک اور اپنے ساتھیوں تک، اسٹوڈنٹس تک اس کو ضرور بضرور شیئر کریں۔